کد ملن گے جانے رب رحمان۔ دیکھتی رہیں دیکھتی رہیں دیکھتی رہیں، پھر انہیں ایسے پہاڑی کے اوپر چڑھے کہ اونٹ نیچے اتری، تو پھر انہوں نے منہ موڑا اور واپس اس وادی کی طرف چلیں۔ کیا وقت تھا، صبح تھی شام تھی۔ جو ابراہیم علیہ السلام غائب ہوئے تو ایک دم آپ نے اونٹنی کا منہ موڑا ادھر ہی اور کہا ربنا انی اسکنت من ذریت بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ کیا درد ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، ایک آدمی کو 84 سال کی عمر میں بیٹا ملے اور پھر اسے ایسے جنگل بیابان میں چھوڑ دیا جائے، تو ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ یہ اس دعا میں وہ درد ہے جو میرے بھی آنسو نکل رہے ہیں۔ ان کو 3 دفعہ قصہ سنا چکا۔ اے اللہ، تیرے ہی کہنے پر، تو جو میرا رب ہے، یا اللہ نہیں کہا، اللہم نہیں کہا، ربنا، یا اللہ تو مہربان ہے، اس میں بھی کوئی تیری مہربانی ہوگی، تیری محبت ہوگی، تیری شفقت ہوگی۔ انی اسکنت من ذریت، میں نے چھوڑ دیا اپنی اولاد کو۔ یا اللہ میں نے وہاں چھوڑا ہے جہاں نہ پتا ہے، نہ دانا ہے، نہ پانی ہے۔ تو جان اور یہ جانے۔ اس درد بھری دعا نے عرش کو بھی ہلا دیا تھا، اور آپ نے منہ موڑا۔ اس باپ کو سوچو جو ہر قدم پہ اپنے معصوم بچے سے دور ہو رہا ہے، اور اس ماں کو سوچو جو ہر قدم پہ اپنے خامن سے دور ہو رہی ہے۔ ابراہیم کی منزل تو آگے گھر ہے، 2 بیویاں اور ہیں، ادھر تو پتھروں کے ساتھ دوستی ہے۔ جب ہاجر، میں ایک دفعہ میں ایسے ہی سوچ میں بیٹھا، میں اتنا رویا اتنا رویا۔ میں نے کہا جب وہ ہماری ماں ہاجرہ وہاں اکیلی بیٹھی ہوگی، اور چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے، اور اندر بیٹھنے والے کو باہر کا پتہ نہیں، باہر والے کو اندر کا پتہ نہیں۔ تو شام ڈھلی ہوگی تو اندھیری رات نے کیا ظلم ڈھایا ہوگا، کالے پہاڑوں کا اندھیرا، اندھیری رات کا اندھیرا۔ تارے بھی حیران ہوں گے، یہ کون بی بی بیٹھی ہوئی ہے۔ ستارے روزانہ ہی نکلتے تھے، لیکن آج وہ ایک نیا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ایک معصوم شہزادی ایک معصوم بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہے، کون اسے یہاں چھوڑی۔ چاندنی رات ہی تو چاند بھی حیران ہو رہا ہوگا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ تنہا جان آسمان کو دیکھتی ہوگی، یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوگی۔ وہ رات کیسی، پہلی رات کیسی گزری ہوگی حضرت ہاجرہ پر۔ یہ ہمارے تبلیغ والے 3 دن کے لیے جاتے ہیں، بیویاں شور مچا دیتی ہیں، چھوڑ کے جاندے پہ، چھوڑ کے جاندے پہ۔ اس ہاجرہ کو سوچو جس پر اندھیری رات تھی، اور اسے کچھ پتہ نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب دن چڑھا تو سورج نے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں کہ یہ کیا ہے۔ وہ تو کسی پہ رحم نہیں کرتا، اس کی آگ نے پتھروں کو تپایا، میری ماں ہاجرہ کے چھپر کو تپایا اور تڑپا کے رکھ دیا۔ ایک چھوٹا سی مشکیزہ تھا پانی کا، اسے گھونٹ گھونٹ پی کے ان کے منہ میں بھی ڈال رہی تھی۔ اس مشکیزے پر 3 دن گزرے، پانی ختم ہو گیا۔ ہم 92 کے حج میں پھنس گئے، مزدلفہ سے پہلے تو ہماری بس میں پانی کوئی نہیں تھا۔ جو اس وقت ہمارا حال ہو، ہمیں پتہ تھا 2-4 گھنٹے کے بعد پانی ہے، لیکن جو اس وقت بچے بھی تھے، چیخ و پکار تھی۔ ہاجرہ کی چیخیں کون سن رہا تھا، اور ادھر اسماعیل کی دھاڑ دھاڑ شروع ہو گئی،
پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، بے بس ماں دیکھ رہی ہے، میں کیا کروں؟ میں قطر میں تھا جماعت میں، تو مجھے یہاں کندھے میں درد ہوا، میں ہاسپٹل گیا تو ایمرجنسی سے انہوں لے کر گئے. ایک بچہ تڑپ رہا تھا اس میں، جو ہاسپٹل کا بیڈ ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کی ماں ٹیک لگا کر نا اس کو یوں دیکھ رہی تھی. مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، مجھے نہیں پتا اس بچے کو کیا ہے، لیکن آپ یقین مانیں یہ جو میرے آنسو ہیں اس عورت کی وجہ سے، کہ جس خاموش ساز خاموش فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ اگر لب پہ آتا ہے تو مجبور ہیں ہم. جس طرح وہ ماں ساز خاموش تھی اور اس کے چہرے پر درد پکار رہا تھا، میں صرف ایسے گزرتے گزرتے اس کو دیکھا اور میں آج رو رہا ہوں 15 سال کا قصہ یاد کر کے. تو ہاجرہ کے چہرے کو کون پڑھنے والا تھا؟ کون سی ایمرجنسی وارڈ میں بیٹھی تھی؟ کون اس کے لیے کہہ رہا تھا میں پانی لاتا ہوں، کھانا لاتا ہوں؟ موت تھی دونوں ماں بیٹی کی. تو یہ بے قراری میں صفا مروہ کی دوڑ لگائی، انہیں پتا تھا کچھ نہیں ہے. انہیں معلوم تھا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اس کو تڑپتے دیکھ نہیں پا رہے. وہ بھاگیں، صفا پہ چڑھی، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، سجن مل سم کے مر پوساں. یہ ہماری سرائکی کا شاعری ہے. مشرق دیکھتے ہوں، مغرب دیکھتے ہوں، دائیں بائیں دیکھتے ہوں، کوئی ہے میری فریاد سننے والا. یہ حالت تھی اس وقت اسماعیل کی. نیچے اتری جہاں وہ ٹیوب لائٹس آتی ہیں، وہاں وہ نیچے ہو گئے اور بچہ غائب ہو گیا. تو دوڑ لگاتے. مصر کی شہزادی اور مکے کے نوکدار پتھروں کے اوپر دوڑ رہی تھی. جب بچہ نظر آیا پھر آہستہ ہو گئی، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا پہ چڑھی، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا. مجھے لگتا ہے صفا مروہ بھی رو رہے ہوں گے اس وقت، اور مکے کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے، سورج بھی اس وقت رو رہا ہوگا. آخر وہ مروہ پہ تھک کے گر گئیں. یہ نہیں کہ انہیں 7 چکر لگانے تھے، 7ویں چکر کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی، وہ گر گئیں اور ان کا جینا چاہا کہ میں بچے کو اپنے سامنے مرتا دیکھوں، اس لیے وہیں گر گئیں کہ میں اتھے مر جاؤں وہ اتھے مر جاؤں. پھر ایسے حسرت بھری نظروں سے یوں دیکھا مر گیا کہ نہیں، تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا. پھر مردہ جسم میں پھر جان آ گئی. پھر انہوں نے اپنے آپ کو اٹھایا اور دوڑ لگائی. پہنچی تو آدمی غائب تھا اور پیڑیوں سے پانی نکل رہا تھا. اتنے چکر کیوں لگوائے، پہلے ہی نکال دیتا.